تو اس وقت سینٹ سے نکالا جائے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، دھاندلی ہے، ناانصافی ہے. لیکن اب جب تحریک انصاف کا نشان گیا تو ایسا پریس کانفرنسیں کر کر کے کہا گیا خدا دا واسطہ نو باہر ہی رکھو. جیسے آپ اب کنٹینیو کریں مظہر صاحب، ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کی بات کر رہے تھے آپ. بالکل. دیکھیں کاشف، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سیکھتے، چیزوں سے سیکھتے، وہی غلطیاں کرتے ہیں، آپ ریپیٹ کرتے جائیں. واقعی ہم اگر پوری ٹیلی ویژن سارے چینل اپنی آرکائیو سے چیزیں نکالیں تو پاکستان کی پالیٹکس کتنا مذاق ہے وہ آپ کو نظر آ جائے. اور سر اگر میں ابھی پی ٹی آئی کے بیان آپ کو سناتا ہوں، وہ جب آپ کو سناؤں گا تو وہ کہیں گے کہ یہ سب الیکشن کمیشن نے کیا. ہمارا کیا لینا ہے؟ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہی وہ بھی سنائے نا، یہی ساری چیزیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں عامر صاحب کو کہوں گا وہ سنائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا کہ آج جو ہے، آج پشاور ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے پہ نون لیگ کا کیا رد عمل ہوگا. کل اگر فرض کرے ڈویژن بینچ نے کوئی اور فیصلہ دے دیا تو کیا ہوگا، پی ٹی آئی کے خلاف دے دیا تو کیا ہوگا. تو ہمارے یہاں پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری، پولیٹیسائزیشن آف ایوری تھنگ، اس نے اتنا ڈیمیج کر دیا ہے ہم کو کہ میری مرضی اور میری عدلیہ اچھا فیصلہ کرتی ہے، آزاد عدلیہ ہے، خراب فیصلہ کرتی ہے تو پابند عدلیہ ہے. میرا خیال ہے یہ تو فیصلہ بلے کا نشان. آج جو سچویشن آج جو اسٹینڈ کر رہی ہے اس میں تو مائنس عمران اور مائنس پی ٹی آئی، یہ اس وقت تو پولیٹیکل سین میں یہی ٹھپا لگ گیا ہے اس کے اوپر کہ بالکل آج کا ٹھپا لگ گیا ہے. اب 9 جنوری کو اگر کچھ اور ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر سپریم کورٹ میں کچھ اور ہو جائے. فائنل میرا خیال ہے فائنل 12 جنوری تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مائنس پی ٹی آئی الیکشن ہوگا یا پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ اگر وہ آزاد امیدوار ہیں تو پریکٹیکلی مائنس پی ٹی آئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، اور وہ آپ کو یاد ہے نا پچھلے الیکشن میں حکومت بنانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا تھا. وہ جہاز اور ہیلی کاپٹر اب بھی پالش ہو کے رکھا ہوا ہے. وہ آج کل میں نے سنا شہباز شریف صاحب جو گئے ہیں جنگ گئے ہیں، وہ ترین صاحب کے ہیلی پہ گئے ہیں، تو وہ رکھا ہوا ہے. وہ دوبارہ استعمال ہوگا. یہ لوگ اٹھیں گے، یہ لوگ پھر جائیں گے، مطلب اپنی مرضی سے جائیں گے. میں نے کب کہا کہ زبردستی جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے اور جا کے کسی بھی حکومت کا حصہ بن جائیں گے. سو یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ جو بلے کا نشان گیا، اس کا بنیادی جو ووٹر کو نقصان ہے، ایک تو گاؤں کا لارجلی ووٹر ایسا ہے جو پڑھ نہیں سکتا. تو اس لیے سمبل ضروری ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے جو لکھا ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے. آپ سے سمبل دیکھ کر اپنے شعر ہو وہ مستری پھیر کے پڑھ لیں گے خفیہ تحریر. سر وہ فرائی پان نال بھی کر لیں گے، فکر نہ کرو. یہ تو آج کل استری شستری ضرورت نہیں ہوتی. آج کل استری کا کام فرائی پین پیاز سے لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے. اچھا. سو دس از ون. آزاد امیدوار ہے تو آپ کو ریزرو سیٹ کی سیٹیں نہیں ملیں گی. آزاد امیدوار آزاد ہے، وہ جس پارٹی میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. وہ پارٹی کے ضابطے کا پابند نہیں ہے، یا نہ اس کے اوپر اطلاق ہوتا آئین کا کہ وہ پارٹی کے مرضی کے خلاف ووٹ ڈالے، انلیس اگر وہ ٹکٹ پہ جیتا ہو. سو گیم تو آسان ہو گئی. اب کاشف بھائی، ایک ہے آئین، قانون اور اس کی تشریح. ایک تھے عمر عطا بندیال جو پنچایتی اور تشریحی آئین چلاتے تھے. ایک ہے پاکستان کا آئین آرٹیکل 17(2) جس کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو اس وقت تک آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک سپریم کورٹ اس پہ سٹیمپ نہ کر دے کہ یہ ملک دشمن ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں 11 ججوں نے فیصلہ دیا، لیکن عمران خان کی سہولت کے لیے ثاقب نثار صاحب نے 3 رکنی بینچ سے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا تھوڑے سے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں سینٹ میں، 4 صوبائی اسمبلیاں عوام کی عکاس ہوتی ہیں جب وہ ووٹ کرتی ہیں. قومی اسمبلی نہیں سر، میں مطلب سمجھ رہے نا. نہیں سر 1.5 کروڑ بندہ ووٹ ڈالنا ہو سر، نہیں، اور 100 بندے نے یا 200 بندوں نے ووٹ ڈالنا، فرق ہے. اپنا تجزیہ دیا، مجھے دے لینے دیں. بہت فرق. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، لیکن یہاں تو آپ پارٹی ختم کرنے جا رہے ہیں. کیا بات کہی ہے کہ 17(2) کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے 2018 میں یہ کام کروایا. جو نواز شریف، مریم نواز اور مریم اورنگزیب کو آپ نے سنایا، آج پی ٹی آئی وہی کچھ کہہ رہی ہے. یہ کیوں نہیں سوچا جب لاڈ پیار میں سب کچھ تھا تو ٹھیک کر لیتے آئین قانون کو. جو سہولتیں تھیں اس وقت ججز پتہ کیا کہتے تھے؟ آپ نے بولے ہم جو بول رہے ہیں وہ دلائل بھی خود ہی دے دیتے تھے.
تو یہ چیزیں سہولت کا ہم دائرے میں ہے نا، جو مدر صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاں دائرہ، ہم اس کے اندر، اور چونکہ اور دائرے میں بھی فنکار بدل رہے ہیں، لیکن ڈائلاگ وہی ہے. ہمارا لیڈر کہتا تھا کہ یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے، تو جب مرضی لے لیں گے. میاں صاحب نے بھی کیا؟ ہمارا لیڈر، اچھا عمران خان صاحب کہتے ہیں. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہمارے سارے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے لیڈر ہیں. انہوں نے اچھے کیے یا برے کیے، ان کا لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن چونکہ یہ خود فیصلے کراتے ہیں، پلڈیٹ کی رپورٹ میں کیا آیا؟ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے انتخابی اور سیاسی عمل میں مداخلت کی. یہ چھوڑ دیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا کہا تھا. آج تازہ رپورٹ اس کی ہے نا، کل آئی ہے، کہ یہ ساری جماعتیں، جمہوریت بھی ادھر ہی جاتی ہے دوائی لینے کے لیے، اور وہ بھی دوائی دینے ادھر ہی پہنچتے ہیں، پنڈی سے، جی ایچ کیو سے، گیٹ نمبر 4 سے، شیخ صاحب، عمران خان، سارے. اگر یہ سارے سیاستدان، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ عدلیہ، فوج، میڈیا یہ نہیں ٹھیک ہونے کے لیے تیار، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جوتیاں کھائیں اسی طرح سب ایک دوسرے کے. اور پس کون رہا ہے؟ عام آدمی، جس کے لیے کسی کو فکر نہیں ہے، جس کے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے ڈالر، پاؤنڈ اور یورو میں اکاؤنٹس ہیں، مزے بھی اس میں ہیں، پیسے بھی اس میں ہیں.